اللہ الرحمن الرحیم۔ قوله فمانیۃ الجمع هي التي حكم فيها بتنافي النسبتين أو سلب تنافيهما في الصدق فقط وهي إما موجبة أو سالبة۔ مانیۃ الجمع وہ قضیہ منفصلہ ہے جس میں دو نسبتوں کے درمیان تنافی یا سلب تنافی کا حکم صرف صدق میں لگایا گیا، یعنی دونوں کا اجتماع ایک ساتھ نہ ہو سکے، البتہ دونوں کا ارتفاع ایک ساتھ ہو سکتا۔ وہی اما موجبۃ او سالبۃ، اور یہ یا تو موجبہ ہوگا یا سالبہ۔ فالموجبہ ہی التی حکم فیہا بتنافی النسبتین فی الصدق فقط۔ موجبہ وہ قضیہ ہے جس میں دو نسبتوں کے درمیان تنافی کا حکم صرف صدق میں لگایا گیا، یعنی دونوں کا صدق ایک ساتھ نہ ہو سکے، دونوں کا اجتماع ایک ساتھ نہ ہو سکے، البتہ دونوں کا ارتفاع ایک ساتھ ہو سکتا۔ جیسے ھذا الشیء اما کاتب، ھذا الشیء اما کتاب او قلم۔ تو یہاں دو نسبتیں ہیں، پہلی نسبت ہے اما کتاب، دوسری نسبت ہے او قلم۔ یہاں دونوں نسبتوں کا ایک ساتھ اجتماع نہیں ہو سکتا، یعنی یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ کوئی چیز اکیلے کتاب اور قلم دونوں ہو جائے۔ تو یہاں دونوں کے درمیان تنافی صرف صدق میں ہے، قسم میں کوئی تنافی نہیں ہے۔ یہ ہو سکتا ہے کہ دونوں کا ارتفاع ایک ساتھ ہو، کیونکہ یہ ہو سکتا ہے کہ وہ چیز نہ کتاب ہو نہ قلم ہو بلکہ کوئی اور چیز ہو۔ تو یہ مثال ہے مانیۃ الجمع کی۔ فالموجبہ ہی التی حکم فیہا بتنافی النسبتین فی الصدق فقط۔ موجبہ وہ قضیہ ہے جس میں دو نسبتوں کے درمیان تنافی کا حکم صرف صدق میں ہو، جیسے ھذا الشیء اما کتاب او قلم فإنہما لا یصدقان، کیونکہ یہ دونوں چیزیں ایک ساتھ صادق نہیں ہو سکتی۔ ولیکن یکذبان، لیکن یہ ہو سکتا ہے کہ دونوں ایک ساتھ کاذب ہو جائیں، یعنی دونوں میں سے کوئی نہ ہو۔ بِأَن یکونا کُراسۃ ساذجہ، اس طور سے کہ وہ کوئی سادہ کاپی ہو جو نہ کتاب ہے نہ قلم ہے، تو وہاں دونوں کا ارتفاع ایک ساتھ ہو سکتا ہے۔ والسالبہ ہی التی حکم فیہا بسلب تنافی النسبتین فی الصدق فقط۔ سالبہ وہ قضیہ ہے جس میں دو نسبتوں کے درمیان سلب تنافی کا حکم صرف صدق میں ہو، جیسے لیسا البتہ اما یکونا ھذا الشیء لا کتابا او لا قلما، یعنی ایسا نہیں کہ یہ چیز یا تو لا کتاب ہوگی یا لا قلم۔ تو لا کتاب اور لا قلم یہ دونوں ایک ساتھ صادق ہو سکتے ہیں، لیکن دونوں کا ارتفاع ایک ساتھ نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ اگر دونوں کا ارتفاع ایک ساتھ ہو جائے تو ایک شے کا کتاب اور قلم دونوں ہونا لازم آئے گا۔ فإنہما یصدقان فی السکین، مثلاً کیونکہ یہ دونوں چیزیں چھری میں صادق آ سکتی، مثال کے طور پر کیونکہ چھری لا کتاب بھی ہے اور لا قلم بھی ہے، تو دونوں کا صدق یہاں پر ہو گیا۔ ولا یرتفعان، اور دونوں کا ارتفاع ایک ساتھ نہیں ہو سکتا، کیونکہ لا کتاب کا اگر ارتفاع کیا جائے تو کتاب ہو جائے گا، اور لا قلم کا اگر ارتفاع کیا جائے تو قلم ہو جائے گا۔ تو شے واحد کا کتاب اور قلم دونوں ہونا لازم آئے گا۔ وَإِلَّا لَكَانَ الشَّيْءُ الْوَاحِدُ كِتَابًا وَقَلَمًا مَعًا، ورنہ لازم آئے گا کہ ایک ہی شے
بیک وقت کتاب اور قلم دونوں ہو جائے۔ قولہ فمانیۃ الخلو، تو وہ مانیۃ الخلو، مانیۃ الخلو ہی التی حکم فیہا بے تنافی النسبتین او سلب تنافیہما فی الکذب فقط۔ مانیۃ الخلو وہ قضیہ ہے جس میں دو نسبتوں کے درمیان تنافی یا سلب تنافی کا حکم صرف کذب میں لگایا گیا ہو، یعنی دونوں کا ارتفاع ایک ساتھ نہ ہو سکے، البتہ دونوں کا اجتماع ایک ساتھ ہو سکتا۔ سابقہ قضیہ کی طرح مانیۃ الخلو کی بھی دو قسمیں ہیں، موجبہ اور سالبہ۔ وہی ایضاً اما موجبۃ او سالبۃ، اور یہ بھی یا تو موجبہ ہوگا یا سالبہ۔ فالموجبہ ہی التی حکم فیہا بے تنافی النسبتین فی الکذب فقط، موجبہ وہ قضیہ ہے جس میں دو نسبتوں کے درمیان تنافی کا حکم صرف کذب میں لگایا گیا، جیسے زید اما یکون فی البحر او لا یغرق، زید یا تو سمندر میں ہوگا یا وہ نہیں ڈوبے گا۔ تو یہاں دونوں کا ارتفاع ایک ساتھ نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ اگر دونوں کا ارتفاع ایک ساتھ ہو جائے اس طور سے کہ زید سمندر میں نہ ہو اور ساتھ ہی ساتھ وہ ڈوبنے لگے، تو ایسا نہیں ہو سکتا، ورنہ لازم آئے گا کہ زید خشکی ہی میں ڈوبنے لگے۔ تو یہاں پر دونوں نسبتوں کے درمیان تنافی کا حکم صرف کذباً ہے، صدقاً نہیں ہے۔ فَإِنَّهُمَا قَدْ يَصْدُقَانِ بِأَنْ يَكُونَ زَيْدٌ فِي الْبَحْرِ، کیونکہ یہ دونوں نسبتیں ایک ساتھ صادق ہو سکتی ہیں اس طور سے کہ زید سمندر میں ہو اور نہ ڈوبے۔ ولا یرتفعان، اور دونوں کا ارتفاع ایک ساتھ نہیں ہو سکتا، ورنہ لازم آئے گا کہ زید خشکی میں ڈوبنے لگے۔ والسالبہ ہی التی حکم فیہا بسلب تنافی النسبتین فی الکذب فقط، سالبہ وہ قضیہ ہے جس میں دو نسبتوں کے درمیان تنافی کے سلب کا حکم صرف کذب میں لگایا گیا ہو، جیسے لیس البتہ اما یکون ھذا الشیء شجرا او حجرا، ایسا نہیں کہ یہ چیز یا تو درخت ہو یا پتھر ہو۔ تو یہاں دونوں کے درمیان سلب تنافی کا حکم کذب میں ہے، کیونکہ کذب میں یہاں دونوں کے درمیان کوئی تنافی نہیں ہے۔ ایسا ہو سکتا ہے کہ دونوں ایک ساتھ مرتفع ہو جائیں، یعنی وہ چیز نہ شجر ہو نہ حجر ہو، البتہ یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ دونوں کا صدق ایک ساتھ ہو جائے، ورنہ شے واحد کا شجر اور حجر دونوں ہونا لازم آئے گا۔ والسالبہ ہی التی حکم فیہا بسلب تنافی النسبتین فی الکذب فقط، سالبہ وہ قضیہ ہے جس میں دونوں نسبتوں کے درمیان سلب تنافی کا حکم صرف کذب میں لگایا گیا، جیسے لیس البتہ اما یکون ھذا الشیء شجرا او حجرا، ایسا نہیں کہ یہ شے یا تو شجر ہوگی یا حجر۔ فالحکم فیہا بسلب التنافی فی الکذب، تو اس قضیہ میں حکم کذب میں سلب تنافی کا لگایا گیا ہے۔ فإنہما یرتفعان ولا یصدقان، اس لیے کہ یہ دونوں چیزیں ایک ساتھ مرتفع تو ہو جاتی ہیں مگر دونوں کا صدق ایک ساتھ نہیں ہوتا۔ وَإِلَّا لَكَانَ الشَّيْءُ الْوَاحِدُ شَجَرًا أَوْ حَجَرًا، ورنہ شے واحد کا شجر اور حجر دونوں ہونا لازم آئے گا۔ وَعَلَمْ
انا تسمیت السوالب فی الشرطیت بالمتصلہ والمنفصلہ اما لشبہہا بالموجبۃ من حیث وجود اداۃ الشرط و ترکیب الطرفین او ہوا مجرد الاصطلاح۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ شرطیات میں جو سوالب کا بیان ہوا ہے ان میں یعنی متصلہ سالبہ اگر ہے تو اس میں اتصال کا حکم نہیں ہوتا بلکہ سلبی اتصال کا حکم ہوتا ہے، یعنی اتصال کا سلب اور اس کی نفی ہوتی ہے، اور سالبہ منفصلہ میں انفصال کا حکم نہیں ہوتا بلکہ سلب انفصال کا حکم ہوتا ہے، یعنی انفصال کا سلب ہوتا ہے، انفصال کی نفی ہوتی ہے۔ تو ایسے قضایا پر متصلہ اور منفصلہ کا اطلاق کیسے ہو سکتا ہے؟ ظاہر سی بات ہے کہ متصلہ اس میں مشتق ہے، اور اس میں مشتق کا اطلاق کسی شے پر اسی وقت ہو سکتا ہے جبکہ مبدأ اشتقاق اس کے ساتھ قائم ہو، اور منفصلہ بھی اس میں مشتق ہے، اس کا بھی اطلاق کسی شے پر اسی وقت ہو سکتا ہے جبکہ مبدأ اشتقاق یعنی انفصال اس کے ساتھ قائم ہو، اور سوالب میں اتصال اور انفصال کی نفی ہو جاتی ہے، اتصال اور انفصال کا سلب ہو جاتا ہے۔ پھر سوالب کو متصلہ اور منفصلہ کیسے کہا جاتا ہے؟ اس کا جواب یہاں سے دیتے ہیں کہ سوالب پر متصلہ اور منفصلہ کا جو اطلاق ہوتا ہے اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ موجبات سے ان کی مشابہت ہوتی، یعنی جیسے موجبات میں اداۃ شرط ہوتا ہے اور مقدم اور تالی ہوتے ہیں، طرفین کی ترکیب ہوتی ہے، اسی طرح سے سوالب میں بھی اداۃ شرط مذکور ہوتا ہے اور مقدم و تالی بھی ہوتے ہیں، مقدم و تالی کی ترکیب ہوتی ہے۔ تو موجبات سے مشابہت کی وجہ سے ان پر بھی متصلہ اور منفصلہ کا اطلاق کر دیا گیا، یا پھر یہ محض ان کی اصطلاح ہے مناطقہ کی، ورنہ حقیقت بات یہ ہے کہ وہ نہ متصلہ ہیں نہ منفصلہ، کیونکہ سوالب میں اتصال اور انفصال کی نفی سرے سے ہوتی ہے، اس لیے حقیقت اور نفس الامر کے اعتبار سے دیکھا جائے تو سوالب تو قاطعی اتصال اور قاطعی انفصال ہیں، وہ متصلہ اور منفصلہ نہیں ہو سکتے، مگر مناطقہ اپنی اصطلاح میں ان کا بھی نام متصلہ اور منفصلہ رکھ دیتے ہیں، تو یہ ان کی اپنی اصطلاح ہے۔ وَعَلَمْ أَنَّ تسمیۃ السوالب فی الشرطیۃ بالمتصلہ والمنفصلہ، جان لو کہ شرطیہ ہمیں سوالب کو متصلہ اور منفصلہ سے موسوم کرنا، اما لشبہہا بالموجبہ، یا تو اس وجہ سے ہے کہ سوالب موجبہ کے مشابہ ہیں، من حیث وجود اداۃ الشرط و ترکیب الطرفین، اس طور سے کہ اداۃ شرط سوالب میں بھی موجود ہوتا ہے اور مقدم و تالی کی ترکیب سوالب میں بھی ہوتی ہے۔ من حیث وجود الشرط و ترکیب الطرفین، اداۃ شرط موجود ہونے کی حیثیت سے اور طرفین کی ترکیب کی حیثیت سے، او ہوا مجرد اصطلاح، یا یہ محض اصطلاح ہے، یعنی مناطقہ کی اپنی اصطلاح ہے۔ وَإِلَّا فَالسَّوَالِبُ قَاضِيَةٌ لِلِاتصال او للانفصال، ورنہ سوالب قاطعی اتصال بھی ہیں اور قاطعی انفصال بھی، یعنی سالبہ متصلہ اگر ہے تو اس میں سوالب قاطعی اتصال ہیں، اور اگر سالبہ منفصلہ ہے تو اس میں سوالب قاطعی انفصال ہیں۔ اس لیے حقیقت اور نفس الامر کے اعتبار سے یہ سوالب متصلہ اور منفصلہ تو نہیں کہے جا سکتے ہیں، لیکن مناطقہ چونکہ اپنی اصطلاح میں انہیں متصلہ اور منفصلہ کا نام دے دیتے ہیں، تو یہ مناطقہ کی اپنی اصطلاح ہے۔ قولہ عنادیہ، اوپر
منفصلات کی تقسیم کی گئی. وَكُلٌّ مِّنْهُمَا عنادیۃ ان کانت تنافی لذات الجزئین وإلا فاتفاقیہ. یعنی متصلہ میں اگر تنافی دونوں جزوں کے نفس ذات کی وجہ سے ہو، نفس ذات کی وجہ سے منفصلہ میں اگر دو جزوں کے درمیان تنافی کا حکم لگایا گیا ہو تو وہ ہے عنادیہ. اور اگر نفس ذات کی وجہ سے تنافی کا حکم نہ ہو بلکہ محض ایک اتفاق ہو کہ دونوں ایک ساتھ کسی خاص مادے میں موجود نہ ہوں تو اسے اتفاقیہ کہا جاتا ہے. وَكُلٌّ مِّنْهُمَا اور ان دونوں میں سے ہر ایک. یہاں میرے خیال سے منہما کی جگہ منہا ہونا چاہیے، کیونکہ یہ تینوں قسموں کے لحاظ سے تقسیم ہو رہی ہے عنادیہ اور اتفاقیہ کی. اس لیے یوں کہنا چاہیے کہ ان میں سے ہر ایک، یعنی خواہ حقیقیہ ہو یا معنیت الخلو ہو یا معنیت الجماع، ان میں سے ہر ایک عنادیہ ہے. ان کانت تنافی لذات الجزئین، اگر دونوں کے درمیان یعنی جزو اول اور جزو ثانی کے درمیان تنافی دونوں جزوں کے نفس ذات کی وجہ سے ہو تو وہ عنادیہ ہے. وَإِلَّا فَاتِّفَاقِیہ، ورنہ وہ اتفاقیہ ہے. یعنی اگر یہ تنافی نفس ذات کی وجہ سے نہ ہو بلکہ اتفاق ایسا ہو کہ کوئی خاص مادہ ایسا ہو جس میں دونوں ایک ساتھ موجود نہ ہوں تو اسے اتفاقیہ کہا جاتا ہے. قولہ عنادیہ اذ علمت اقسام المنفصلہ فعلم ان کل واحد منہا علی قسمین. جب آپ نے منفصلہ کے اقسام جان لیے تو یہ بھی جان لیجئے کہ ان میں سے ہر ایک کی دو قسمیں عنادیہ اور اتفاقیہ. فالعنادیہ ہی التی حکم فیہا بالتنافی بین الجزئین لذاتیہما. عنادیہ وہ قضیہ ہے جس میں دو جزوں کے درمیان تنافی کا حکم دونوں جزوں کے نفس ذات کی وجہ سے لگایا گیا. اے ذات و احد الجزئین تنافی ذات الآخر، یعنی دونوں جزوں میں سے ایک کی ذات دوسرے کی ذات کے منافی. قد تنافی بین الزوج والفرد، جیسے کہ زوج اور فرد کے درمیان تنافی دونوں کے نفس ذات کی وجہ سے ہے، اس لیے اسے عنادیہ کہا جائے گا. قد تنافی بین الزوج والفرد، جیسے کہ زوج اور فرد کے درمیان تنافی فإنہ لذاتیہما، کیونکہ یہ تنافی دونوں کے نفس ذات کی وجہ سے ہے. کما ہوا ظاہر، جیسا کہ یہ ظاہر ہے. وقضا بین الشجر والحجر، اسی طرح سے شجر اور حجر کے درمیان تنافی دونوں کے نفس ذات کی وجہ سے ہے. اسی طرح سے زید کا خشکی میں ہونا، وقضا بین کون زید فی البر والغرق، اسی طرح سے زید کا خشکی میں ہونا اور ڈوبنا، ان دونوں کے درمیان تنافی دونوں کے نفس ذات کی وجہ سے ہے. تو اس طرح سے اگر تنافی ہو تو اسے عنادیہ کہا جائے گا. قولہ فاتفاقیہ، ورنہ اتفاقیہ ہی التی حکم فیہا بالتنافی لا لذات الجزئین بل لمجرد الاتفاق والمصادفہ فی الوجود. اتفاقیہ وہ قضیہ ہے جس میں تنافی کا حکم
دونوں جزوں کے نفس ذات کی وجہ سے نہ ہو بلکہ محض اتفاق سے ہو، اور مصادفہ فی الوجود یعنی محض اتفاق اور ایک ساتھ موجود ہونے کے اعتبار سے تنافی ہو، جیسے زید اما یکونا کاتباً او شاعراً، جیسے کہ کہا جائے کہ زید یا تو کاتب ہوگا یا شاعر ہوگا، تو کاتب ہونا اور شاعر ہونا ان دونوں کے درمیان نفس ذات کی وجہ سے کوئی تنافی نہیں ہے، اس لیے کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک شخص کاتب بھی ہو یعنی نثر نگار بھی ہو اور ساتھ ہی شاعر بھی ہو، شاعری بھی کرتا ہو، یہ ہو سکتا ہے، لیکن یہ اتفاق ہے کہ زید کی ذات ایسی ہے کہ دونوں میں سے وہ ایک ہی ہے، یعنی یا تو وہ کاتب ہے یا شاعر ہے، جیسے زید اما یکونا کاتباً او شاعراً، زید یا تو کاتب ہوگا یا شاعر ہوگا، فکتابۃ زید لا تنافی کونہ شاعراً، تو زید کا کاتب ہونا اس کے شاعر ہونے کے منافی نہیں ہے، بل اتفاقا صدق احد الامرین و کذب الآخر، بلکہ اتفاق ہے کہ دو امروں میں سے ایک امر زید کی ذات پر صادق آیا اور دوسرا صادق نہیں ہے، دوسرا کاذب ہے۔ تو یہاں دونوں کے درمیان، دونوں جزوں کے درمیان تنافی نفس ذات کی وجہ سے نہیں ہے بلکہ اتفاقیہ، اس لیے ایسے قضیہ کو اتفاقیہ کہا جاتا ہے۔ ثم الحکم فی الشرطیہ ان کان علی جمیع تقادیر المقدم فکلیہ او بعضھا مطلقا فجزئیہ او معینا فشخصیہ والا فمہملہ۔ موضوع کے اعتبار سے قضیہ حملیہ کے اقسام آپ حضرات نے پڑھ لیے ہیں کہ موضوع کے اعتبار سے قضیہ حملیہ کی 4 قسمیں ہیں: شخصیہ، طبعیہ، محصورہ اور محملہ۔ شرطیہ میں قضیہ طبعیہ کا تو تحقق نہیں ہو سکتا ہے، لیکن باقی اقسام کا تحقق یہاں پر ہو سکتا ہے، اور وہاں موضوع کے افراد اور مصادیق ملحوظ نظر تھے، پیش نظر تھے، اور یہاں چونکہ تقدیر پر حکم ہوتا ہے اس لیے یہاں مقدم کی تقادیر کو دیکھا جائے گا۔ تو اگر شرطیہ میں حکم مقدم کی ساری تقدیروں پر ہو تو وہ کلیہ ہے، اور اگر ساری تقدیروں پر حکم نہ ہو بلکہ صرف بعض مطلق پر حکم لگایا گیا ہو تو وہ جزیہ ہے، اور اگر کسی تقدیر معین پر حکم لگایا گیا تو شخصیہ ہے، اور اگر تقادیر کی کلیت یا بعضیت کا بیان نہیں ہے تو وہ قضیہ محملہ ہے۔ ثم الحکم فی الشرطیہ ان کان علی جمیع تقادیر المقدم، پھر شرطیہ میں حکم اگر مقدم کی ساری تقدیروں پر ہو تو وہ کلیہ ہے، او بعضھا مطلقاً، یا مقدم کی بعض تقادیر پر حکم ہو اور وہ بعض مطلق، فجزیہ تو وہ جزیہ ہے، او معینا، یا تقدیر معین پر حکم ہو تو وہ شخصیہ ہے، والا فمہملہ، ورنہ وہ محملہ ہے، یعنی تقادیر کی کمیت کا بیان اگر نہیں ہے کہ یہ حکم مقدم کی ساری تقدیروں پر ہے یا بعض تقدیروں پر حکم ہے، ان سب چیزوں کا